رگڑا لگنا چاہیے اور اچھی منجائی ہونی چاہیے۔ پھر ہم پہلے دیکھتے تھے کہ وہ برتن کو باقاعدہ صاف کر کے مانج کر کے اس پہ مٹی لگا کے اس کو خشک کرتے تھے کہ کوئی داغ دھبا نہ رہے۔ اور آج کل جدید سے جدید دھلائی کے آلات موجود ہیں، جب تک برتن نیٹ اور کلین نہیں ہوتا، حتیٰ کہ شیشے کے گلاس پہ پانی کا ہی داغ کیوں نہیں ہو تو ہمیں وہ بھی گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جنازے میں جب ہم نے پڑھنا ہے، یاد رہے ہمارا جنازہ ایک نہ ایک دن اٹھنا ہے، نصیب والوں کا پڑھا جانا ہے۔ وہاں یہ جو لفظ ہے اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہ اس کو رحمتوں کے پانیوں سے دھو، اگر پھر بھی داغ باقی بچے پھر اس کو اپنی رحمت کی برف باری سے دھو، اللہ اس کو اولوں سے دھو۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ پانی جس سطح پہ آتا ہے تو نیچے کیا ہوتا ہے عموماً پتہ نہیں چلتا، دریاؤں میں آپ دیکھ لیں انتہائی صاف اور شفاف جھیلیں ہوں، نیچے کچھ نظر بھی آئے تو اس کے کلر میں اللہ تعالیٰ اتنا حسن پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ نیچے والی چیزیں بھی خوبصورت لگنے لگتی ہیں۔ پھر جہاں اولے پڑتے ہیں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ فصلیں شفصلیں رگڑ دی جاتی ہیں، سارا کچھ، اور تھوڑی دیر کے بعد سفیدی ہی سفیدی دکھتی ہے۔ اللہ رحمتوں کے پانیوں سے دھو، اپنی برف باری عزت اور محبت کی اس سے گناہوں کے داغ چھپا کے اوپر اولے برسا دے۔ اللہ پھر بھی نہیں تو وہ جو برف باری ہوتی ہے باریک باریک، جسے لوگ انجوائے کرتے ہیں، جو فٹ جو ہے پڑتی ہے، اپنے نیچے سب کچھ چھپا لیتی ہے، اللہ اپنی رحمت کی برف باری سے میرے اس آنے والے عزیز کے عیب چھپا لے۔ دیکھیے یہ غسل دیا، ایک غسل تو ہم دے چکے ہوتے ہیں ظاہری، یہ والا جو غسل ہے اسے ہم نے آج پڑھنا ہے اور یہ زندگی میں خود دینا پڑے گا۔ ہمیں ظاہر والا غسل تو دنیا شاید نہلا دے گی، لیکن اپنے وجود اور اعضاء اور جسم اور باطن کا غسل، اس کے لیے قرآن مجید میں ایک سورت اللہ نے اتاری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی اور سورت نہ ہوتی، وہ اکیلی سورت ہوتی تو امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے وہ کافی تھی، اور وہ ہے سورۃ العصر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے باطن کو ایمان سے دھو لیتا ہے، جو اپنے باطن کو غسل دیتا ہے اسلام کا، اور جو اپنے دوست احباب کو پھر اس کی دعوت، اس پہ صبر اور پھر شہادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور میری یہاں شہادت سے مراد وہ شہادت ہے کہ چلے جائیں تو زمین کا چپا چپا گواہی دے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اچھا تھا، مومن تھا، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایمان والا، امن والا تھا۔ اس حوالے سے پہلا غسل جو آپ نے خود بھی دینا ہے اور لوگوں کو ڈھونڈ کے دلانا ہے۔ خود کیسے؟ میں کاغذوں میں مسلمان ہوں، کیا مسلمان کو ڈیلی اپنے باطن کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، روح کو غسل دینا پڑتا ہے؟ جی، وقت نہیں، وگرنہ میں تفصیل بتاتا تو صرف روح کے غسل پہ ہر 2.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد اللہ کی طرف سے اس کا غسل ہمیں تحفے میں ملا ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ شہادت کا غسل دیکھیے، پوری دنیا میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اذان میں، فجر کی اذان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 مرتبہ آپ کو سننے کو ملتا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ یہ ملتا ہے۔ اور ان دونوں کا خلاصہ جو اینڈ پہ جا کے ہے لا الہ الا اللہ، اور اس سے پہلے اللہ اکبر 4 مرتبہ اور 2 مرتبہ آگے 6 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 4 مرتبہ شہادت اور گواہی کا غسل، اگر یہ باطن کو صاف کرنے کے لیے نہ ہوتا تو شاید کبھی اذان نہ دلائی جاتی۔ دنیا میں کوئی چیز نکمی نہیں، صدا اور آواز بلا وجہ نہیں ہوتی، یہ صدا ہے۔ لہٰذا آپ اور میں مومن ہیں، جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس شہادت کے ساتھ
فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں اپنے وجود کو یہ غسل نہیں دیتا اور باطن کو لا کے رب کے سامنے کھڑا کر کے اس کو چیک نہیں کرواتا کہ اللہ یہ میرا باطن ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ میں حاضر ہوں، تو اس بندے کو نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں اپنے جن احباب میں تشریف رکھتے ہیں جو ان میں بیٹھا ہوں، تو یقین کیجئے یہ جملہ بہت بڑا ہے اور سمجھ کی ضرورت ہے۔ روٹین کی اذان کہنا اور روٹین کی اذان سننا اور اس کو عادت بنا لینا۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مؤذن کو جب سنو تو بالکل وہی لفظ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ یاد رہے آپ نے حی علی الصلاۃ پہ لا حول ولا قوت الا بدل دیا ہے، لیکن شہادتین کے اندر سیم ویسے بولنا ہے، اور یہی آپ کا اور میرے وجود کا غسل ہے، اور یہ ہم نے دوسروں کو بھی دلوانا ہے جو کافر ہے۔ میں جو ڈیلی آیت بھیجتا ہوں، مجھے گاہے بگاہے دوست احباب اس پہ جو اپنے کمنٹس بھیجتے ہیں یا لکھتے ہیں، ہمارے ایک 85 سالہ بزرگ ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آج فلاں جگہ مارکیٹ میں گیا، میں خرید و فروخت کرنے کے لیے گیا، شاپنگ کے لیے گیا، تو مجھے وہاں ایک انگریز ملا، میں نے اس سے بات چیت کی، تھوڑی دیر بات بڑھائی، اس کو دعوت دی، اور دعوت کے بعد اس کو شہادت کے لیے کہا کہ اسلام قبول کر لیجئے۔ شہادت کیا ہے؟ کہ گواہ بنا لیجئے زمین کو، دھرتی کو، وجود کو، کل کائنات کو کہ میں صرف اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ تو پھر جب وہ مسلمان ہوتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں جی آج میں نے 3 لوگوں کی شہادت قبول کروائی ہے۔ کیا آپ نے اور میں نے زندگی میں یہ کام کبھی کیا؟ ہم لگے رہتے ہیں کہ شیعہ کو سنی کرنا ہے، سنی کو شیعہ کرنا ہے، وہابی کو دیوبندی کو وہابی۔ بھائی کلمہ پڑھے ہوئے ہو، شہادت ملی ہوئی ہے، گواہی میسر ہے، اندر آپ کا برتن اور جو ظرف رب نے دیا ہے اس کو دھونے کی ضرورت ہے، اور بار بار دھونے کی ضرورت ہے۔ جب جب استعمال ہوگا تب تب دھویا جائے گا۔